اب جناب ایک اور اہم خبر معاشی میدان سے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی ہے اور شرح سود جو ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بالکل جی. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا 7 سال کی سب سے کم سطح پر ہے اور پالیسی ریٹ 7% پر برقرار رکھنے کا مقصد نئی صنعتوں کا فروغ ہے. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پالیسی ریٹ مہنگائی کی شرح سے کم ہے اور مہنگائی کی شرح کم کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات حسن. ان سے جانیں گے یہ جو مانیٹری پالیسی پر اعلان کیا گیا ہے یہ آپ آگے کتنا سود مند دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا. یہ بتائیے گا جس مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کے کتنے مثبت جو ہیں وہ ایفیکٹس ہوں گے؟ دیکھیں جی مانیٹری پالیسی جو ہے نا میرا خیال ہے وہ تو دیٹ از کنٹینیوئنگ 7% پہ ہی چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے. اور اس میں ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ یہ جو کووڈ کے دن ہیں ان دنوں میں 7% پہ لانا ایک بڑی اچھی گورنمنٹ پالیسی تھی اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی 1-2% اور بھی نیچے آ جاتا تو ہماری جو بزنس ہے انڈسٹری ہے اور ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور بہتر پرفارم کر سکتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا اور بھی نیچے لایا جائے. لیکن اٹ ڈیپینڈز آن دی وہ جو مانیٹری کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں 7% از اے گڈ ڈیسیجن. لیکن اس کو تھوڑا سا اور نیچے لائیں تو اور زیادہ بہتر اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. اچھا لیکن ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جب شروع میں کووڈ-19 آیا تھا تو اس وقت جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جناب سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت 10% سے بھی زیادہ تھی. اب یہ ہے کہ جناب اب وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید نیچے 7 سے بھی نیچے لے آئیں. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا یا پھر بھی چیزیں مینیج ہو جائیں گی ایزیلی؟ نہیں میرا خیال ہے کہ جی اس میں کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. دیکھیں جو ڈیولپڈ ورلڈ تھی انہوں نے کیا کیا کووڈ کے دنوں میں وہ تو 0% پہ لے کے آ گئے اور جاپان جیسے کنٹری نے تو ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن جاپان تو مائنس میں چلا گیا اور ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ایک وقفہ ملا اکانومی کو بہتر کرنے کا تو آلریڈی بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی تھی کہ یہ جو 12-13% ہے وہ بالکل میرا خیال ہے نقصان دہ تھا ہماری اکانومی کے لیے. یہ بہت بہتر ڈیسیجن ہوا کہ اس کو نیچے لے کے آ گئے. اٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن. لیکن اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس چیز کو کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی دیکھ رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے. لیکن اس میں میں بینگ این اکانومسٹ آئی کنسیڈر کہ اس کو تھوڑا سا اگر یعنی 6% یا 5.5% پہ لے کے آ جائیں تو اور بہتری کا امکان ہے اور ہمارا بزنس اور بہتر ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا بیگ صاحب بڑے اور اچھے اعلانات بھی کیے گئے ہیں جو مانیٹری پالیسی جس کو اناؤنس کیا گیا ہے. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی درمیانی صنعتوں کے اثاثے گروی رکھے بغیر قرضے کی اسکیم بھی لا رہے ہیں. تو جو یہ قدم ہوگا یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ نہیں یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ جو ری فائنانسنگ اسکیمز ہیں یہ بیسیکلی بڑی ضروری ہیں اور اسٹیٹ بینک نے آلریڈی جو یعنی ان کا آرڈیننس آیا ہے اور باقی چیزیں آئی ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی اس طریقے سے یعنی ہر چیز کو وہ کر دیں گے مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اس میں ایک ایشو ہے کہ وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں انٹرونشن کرنی پڑتی ہے پالیسی لیول پہ اور وہ سینٹرل بینک جو ہے وہ ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی مانیٹری پالیسی کو بیسیکلی گورن کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہوگا جو رضا باکر صاحب نے کہا ہے. لیکن اس میں اور بہتری کی گنجائش تھی جو ہونی چاہیے اور اس کو بالکل ٹوٹلی یعنی مارکیٹ فورسز پہ نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ لیول پہ ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پالیسی انٹرونشن کریں تاکہ جو غریب لوگ ہیں یا جو مارکیٹ ہے جو ہماری اکانومی ہے وہ بہتر پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. حسن بیگ صاحب ہمیں بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جناب مزید کم کرنا چاہیے اس سے حکومت کے لیے فائدہ ہی ہوگا اور خاص طور پر انڈسٹریز کو بھی اس سے فائدہ پہنچا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।